جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت ایک امتی کے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کی تھی، اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ان تعلق کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو آج اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات بھی سمجھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا فکری تعلق بھی ہے، قلبی تعلق بھی ہے اور عملی تعلق بھی ہے۔ تو عملی تعلق کے ضمن میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور وہ مشن تھا دین کی دعوت کا کام کرنا اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا۔ آج کا مسلمان ان ذمہ داریوں میں اپنا حصہ کیسے ڈالے گا، اس مشن کو اپنا مشن کیسے بنائے گا، اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہے معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج خیریت؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شیخ صاحب نے گزشتہ پروگرام میں یہ گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے ساتھ جو وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور وہ مشن بھی ہم نے سمجھا تھا کہ دین کی دعوت کا کام کرنا اور غلبہ دین کے لیے کوشش اور محنت کرنا، اور اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا بھی ایک خلاصہ آپ نے ہمارے سامنے بیان کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک پہلو ہے دعوت دین کا، اس حوالے سے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے میں یا ہم میں سے جو بھی افراد ہیں وہ کیا فرائض انجام دیں یا کیا طریقہ اختیار کریں دعوت دین کے ضمن میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پچھلے پروگرام میں جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کے حوالے سے گفتگو کی، آج ہم اسی بات کو جو عملی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور 23 برس کی جو جد و جہد ہے اس کے دو رخ ہمیں بہت نمایاں دکھائی دیتے ہیں، یعنی ان دو رخ جو اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن حکیم میں جنہیں بیان فرمایا، ان سے ہماری مراد ہے کہ دعوت دین کا عمل اور اقامت دین یعنی نفاذ دین کی جد و جہد کا عمل، یہ مستقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 برس کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ جیسے خود حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرا راستہ، یہ میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کا بھی ذکر ہمارے سامنے رہنا چاہیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو دین کی گواہی دینے والا بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، انذار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب یہ 23 برس کی جو سنت تھی نبی اکرم علیہ السلام کی، جس میں ہمارے ہاں کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اب یہ ختم نبوت کے بعد ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اب اصل سوال ہے کہ اس کو ہم کیسے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بہت ساری پہلے ہو سکتے ہیں، جہتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں ایک امتی کی حیثیت میں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دین سیکھنا بھی چاہیے۔ نمبر 2، میں جب دین کی دعوت کا کام کرنا چاہوں تو میرا عمل اور کردار بھی اس کا ثبوت پیش کرے۔ نمبر 3، کوئی امتی اس کام سے محروم نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، بخاری شریف کی روایت، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو، یعنی ہر مسلمان اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ البتہ اگر اس سطح پر بندہ کسی اجتماعیت میں اپنے آپ کو شامل کر لے، کسی اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑ لے، تو یہ کام کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ انفرادی سطح پر ایک شخص اچھا داعی بھی ہو سکتا ہے، مبلغ بھی ہو سکتا ہے، اوریٹر بھی ہو سکتا ہے، اور آج کل تو اس طرح چلتی ہے نا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اجتماعیت میں آ کر یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کی دعوت بھی ہمیں دیتا ہے اس انداز سے، سورہ عصر میں آیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں ہیں
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، مل جل کر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ قرآن خود دعوت دے رہا ہے، بلکہ تقاضا بیان کر رہا ہے کہ خسارے سے ابد الآباد آخرت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لانا اور نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، مگر کافی نہیں، اب مل جل کر حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر صبر کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اجتماعیت میں جب بندہ ہوگا تو سیکھنے کی بھی مواقع ہوں گے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ جڑ جائیں گے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک مجلس یا ایک محفل درس قرآن کی منعقد کرنی ہے تو ایک اکیلا آدمی بہت سارے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا، اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کوئی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی مالی اعتبار سے وسعت رکھتا ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ پی آر اچھی رکھتا ہے۔ جب یہ مل کر سب کام ہوگا تو بہت سارے افراد جب مل کر یہ کام کریں گے تو بڑے پیمانے پر دعوت دین کا کام کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو اس میں پہلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ کام مل جل کر کرنے کی کوشش کی جائے اور علم کا حصول اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور قرآن حکیم کی ایک اور آیت بھی سامنے رہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں جو ذکر ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کام تو پوری امت نے کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بہترین امت ہو، ساری امت کو کہا جا رہا ہے تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا یا پیدا کیا گیا، برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ لیکن اگر بائی لارج امت یہ کام نہیں کر رہی تو کچھ لوگ تو کھڑے ہوں اور وہ اکیلے نہ رہیں بلکہ اجتماعیت اختیار کر کے اس کام کو انجام دیں۔ تو یقیناً جو آپ نے سوال دہرایا کہ علم کا حصول بھی ضروری، کہ مجھے کیا دعوت پیش کرنی، اور عمل کی گواہی بھی ضروری۔ قرآن کہتا ہے نا سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو دعوت کے ساتھ یعنی جب دعوت پیش کی جا رہی ہو تو کردار کی گواہی بھی ضروری، اور تیسری بات جو ذکر تفصیل سے کی گئی کہ اجتماعیت اختیار کر کے یہ کام کریں گے تو یہ فریضہ انجام دینا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب یہ تو ایک پہلو ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے دعوت دین کا کام۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں جس سسٹم میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اکثر گمان یہی ہے کہ یہ ایک غیر اسلامی نظام ہے، اور اس حوالے سے حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے ذرا کلپ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ایک سوال ہے آپ سے، وہ انشاءاللہ پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے۔ ہم اس کو بدل نہیں سکتے، کیا کریں، کہاں جائیں، کس طرف جاؤں، کسے دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہیں، کہاں جاؤں؟ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو، جائیں تو کہاں جائیں؟ دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو، ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان 3 آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی
شیخ صاحب جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کافرانہ، ظالمانہ اور فاسقانہ نظام ہے، تو بحیثیت امتی اس حوالے سے مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس پر جی نعمان صاحب جزاک اللہ خیرن، یہ ویڈیو کلپ آپ نے شیئر کی ہمارے ناظرین سے بھی. البتہ ناظرین کی وضاحت کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی وہ بڑی ذرا بھاری لگتی ہے، ذرا گراں گزرتی ہے. اس کو تھوڑا اصولی طور پر سمجھ لیجئے. دیکھیے ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اب ایک بات بتائیے کہ بے نمازی کلمہ پڑھنے والا مسلمان، جب بے نمازی کا انتقال ہوتا ہے ہم جنازہ تو پڑھتے ہیں نا، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں مگر اس کا طرز عمل کفریہ ہوا. اسی طرح مسلم ریاست ہو، مسلمانوں کی ریاست ہو اور وہاں اللہ کی شریعت قائم نہ ہو، انگریز کا کالا قانون چل رہا ہو، شریعت کے بہت سارے احکامات پامال ہو رہے ہوں اور ان کی خلاف ورزی کی جا رہی، تو یہ سارا طرز عمل کیا ہے؟ کافرانہ ہے. تو یہ سارا طرز عمل کافرانہ قرار پائے گا. رہنے والے مسلمان ہیں، حکمراں بھی کلمہ پڑھتے ہیں، افواج بھی کلمہ پڑھتی ہیں، سیاستدان بھی کلمہ پڑھتے ہیں، عوام بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان تو ہیں، مگر جیسے انفرادی سطح پر بہت سارے اعمال وہ کافرانہ ہیں عملی اعتبار سے، اسی طرح نظام کی سطح پر آئیں تو جہاں شریعت نافذ نہیں تو بہرحال وہ کافرانہ، فاسقانہ، باغیانہ، سرکشی پر مبنی نظام ہے جس کو بدلنے کی جد و جہد کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے. جو آپ نے ابتدا میں انٹرو میں بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے ساتھ بھیجے گئے. وہ مشن کیا تھا؟ 3 دفعہ قرآن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے. قرآن میں 3 مرتبہ آیا، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں، لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے رسول علیہ السلام اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، اور 23 برس کی جد و جہد آپ کی اسی کام میں صرف ہوئی. اب ختم نبوت کے بعد جہاں دین کی دعوت کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہمارا فریضہ ہے، وہیں اللہ کی اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہمارا فرض ہے. قرآن کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جا. اب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے؟ تو اصولی طور پر جان لینا چاہیے جہاں تک تو دعوت دین کا کام ہے، ممکن ہے کہ ایک شخص اکیلے بھی کسی درجے میں یہ کام کر لے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انفرادی حیثیت میں کوئی بہت اچھا داعی بن جائے گا، مبلغ بن جائے گا، معلم بن جائے گا، مدرس بن جائے گا، اوریٹر بن جائے گا. لیکن جب بات آئے گی نفاذ دین کی، اقامت دین کی، غلبہ دین کی، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی، تو یہ کام اکیلے ہو ہی نہیں سکتا. آپ تاریخ انبیاء اور رسول کو دیکھیں، 2 رسول ایک وقت میں موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، دونوں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، مگر جب اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا موقع آیا، قتال کا موقع آیا، قوم نے صاف جواب دے دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو بیٹھے رہیں گے. وہ جماعت میسر نہ آئی تو اقامت دین کی جد و جہد کا مرحلہ سر نہ ہو سکا. اس کے برعکس نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام نے عرض کی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہ اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس مت کیجیے گا، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. آپ حکم دیجئے، اشارہ دیجئے اور دیکھیے پھر ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں تک پیش کر دیں گے. تو یہ کام اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، یہ کام اکیلے ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اجتماعی طور پر جد و جہد کرنا ضروری ہے. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی، پہلے تو مکے کے 13 برس، پھر وہ بدر کے میدان میں اترنے کا موقع بھی آیا اور پھر اللہ کا دین غالب ہوا. تو ایک جملے میں میرا جواب یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک دینی اجتماعیت کو اختیار کرنا ضروری ہے، جس میں رہ کر میں اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کو شہاب الدین شیخ صاحب کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے جو معیارات بیان کیے ان میں ایک معیار یہ بیان کیا کہ جو طریقہ کار ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قریب تر ہو. تو ذرا ناظرین کے لیے اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے کہ وہ طریقہ تھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ماشاء اللہ نواز صاحب، یہ بڑا قیمتی سوال آپ کی طرف سے آیا کہ ہمارے اس عہد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے حوالے سے بڑے گوشے کھولے، کوئی شک نہیں. الحمدللہ بلا مبالغہ لاکھوں کتابیں اب تک شائع ہو چکی، کوئی شک نہیں ہے. البتہ ایک گوشہ ایسا ہے کہ جس پر بہت سے اہل علم نے کلام کرنا شروع کیا ہے، یقیناً ماضی میں بھی ہوا، مگر اس عہد میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایک اللہ کی زمین پر اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کا طریقہ کار کیا ہو،
اس کو سیرت النبی سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور عہد حاضر کے جو بھی حالات ہیں ان سے ریلیٹ کر کے ایک عملی لائے عمل پیش کرنا. اس تعلق سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پر کلام فرمایا، بہت عمدگی کے ساتھ اس موضوع کو بیان فرمایا. یقیناً اب اور بھی بعض اہل علم کی طرف سے عالم عرب سے بھی اس طرح کی باتیں آ رہی الحمدللہ. البتہ سیرت کی فلسفی کیا ہے اور انقلاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، میتھڈالوجی آف ریولوشن کیا ہوگی، اس کو بڑی جامعیت سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. دراصل وہ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات بابرکات وہ واحد ذات ہے کہ جہاں سے انقلاب، حقیقی انقلاب اور جامع ترین انقلاب کا پورا میکینزم سمجھا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا میں اور جو انقلابات آئے، اجتماعی زندگی میں تبدیلی کو ہم انقلاب کہتے ہیں، انفرادی معاملات اجتماعی زندگی کے اجتماعی گوشوں کے اندر. تو اگر روس میں انقلاب آیا تو معیشت کا ایک حصہ بدل گیا، باقی سیاست میں اور لوگوں کے عقائد عبادات میں تو کوئی فرق نہ آیا. فرانس میں اگر انقلاب آیا تو سیاست کی سطح پر تھوڑا سا تبدیلی کا، بلکہ بڑی تبدیلی کا معاملہ آ گیا، لیکن لوگوں کی معیشت کے معاملات، لوگوں کی معاشرت کے معاملات، لوگوں کے عقائد اور عبادات کے معاملات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. یہ جزوی انقلابات تھے. نبی اکرم علیہ السلام نے جو انقلاب برپا فرمایا وہ کامل اور جامع ترین انقلاب ہے، جہاں عقائد بھی، عبادات بھی، رسومات بھی، بندوں کے ساتھ رویے بھی، گھریلو زندگی بھی، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، عدالت ہے، ریاست ہے، سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا. اتنا جامع ترین انقلاب جو حضور علیہ السلام نے بیان برپا فرمایا، اس کی بھی عظیم شانی ہے، وہ 23 برس کے اندر ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے مراحل کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دو بڑے حصے ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. مکی دور کے اندر ایک انقلابی جماعت تیار ہوئی ہے اور مدنی دور کے اندر اس انقلابی جماعت نے باطل کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو یہ دو بنیادی فیزز ہیں، ایک مکی دور کا ہے، ایک مدنی دور کا ہے. مکی دور میں ایک انقلابی جماعت کی تیاری ہے اور مدنی دور میں باطل نظام سے اپنے آپ کو ٹکرا دینے والا مرحلہ ہے. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم بریک کریں اور مراحل کی ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مکہ مکرمہ میں 4 مراحل بیک وقت ہمیں نظر آتے ہیں. نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام نے توحید کی انقلابی دعوت دی، جس سے وقت کے نظام کے چلانے والوں کو چیلنج کیا. لا الہ الا اللہ ابو جہل کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ پھر ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، نظام تو جب اللہ کا چلے گا تو ہم نے جو لوگوں کو غلام بنا کر رکھا وہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. اس لیے اس نے اس کلمے کی مخالفت پر جان دے دی، بدر میں قتل ہوا. توحید کی انقلابی دعوت قرآن کے ذریعے سے. نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا، آپ نے ان کو ایک منظم جماعت بنایا اور منظم کیا وہ بیعت کی بنیاد پر کہ اپنے امیر کی ہر بات مانیں گے اور ہر حکم پر عمل درآمد کریں گے. سننا اور اطاعت کرنا، لسن اینڈ اوبے کا ڈسپلن. نمبر 3، یہ جو جماعت حضور علیہ السلام نے قائم فرمائی، اس کی تربیت کا مرحلہ، اللہ والے پروڈیوس کرنا. جیسے کہ ایران کے جاسوسوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں، راتوں کو روتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ والے ہیں یہ، اور دن میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں. یہ ہے مزاج اس تربیت کا کہ اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے. یہ تیسرا مرحلہ تربیت کا. چوتھا مرحلہ جس کو نمبرنگ میں ہم نمبر 4 پر کہیں گے مگر وہ ڈے 1 سے شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے صبر کے مراحل. مکے کے 13 برس آپ دیکھیں صبر ہی صبر ہے، صبر ہی صبر ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور حضور ان سے کیا فرماتے تھے علیہ السلام، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ. ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. 360 بت رکھے ہوئے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ شریف میں، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں مگر ابھی توڑے نہیں جا رہے بت، ابھی جھیلا گیا، برداشت کیا. یعنی ابھی جماعت منظم کی جا رہی، کوئی پری میچور ایکشن نہیں لیا گیا. اور جو کچھ بیت رہا ہے، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، خود حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے، آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالی جا رہی ہے، 3 برس آپ کو مقید کیا گیا ہے شیب ابی طالب میں، یہ سارا کچھ جھیلا گیا، برداشت کیا گیا. یہ 4 کام مستقل آپ کو ہمیں مکہ مکرمہ میں نظر آئیں گے. دعوت توحید کی قرآن کے ذریعے، جو قبول کرے ان کو ایک منظم جماعت بنانا، اور نمبر 3 اللہ والے بنانا، ان کی تربیت کرنا انقلابی نقطہ نگاہ سے. کچھ انفرادی اصلاح کے کام نہیں کرنے تھے، نظام کو بدلنا تھا. اور نمبر 4 جب تک ابھی ایسی تیاری نہ ہو جائے کہ باطل کو چیلنج کیا جا سکے تب تک صبر ہی صبر کے مراحل سے گزارا گیا.
پھر ہجرت کا معاملہ آتا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں زندگی تنگ کر دی گئی تو ہجرت مدینہ کا معاملہ بھی ہوا، اور جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اور بھی تفصیلات ہیں، مواخات کا رشتہ ہے، مسجد نبوی کا قیام ہے، یہود سے اولاً معاہدے اور بعد میں خلاف ورزی کی تو اقدام بھی ہے۔ البتہ حضور نے مدینہ طیبہ میں اس جماعت کو اور مضبوط کیا، اور جب سفر ہجرت ہوا تو قتال کی اجازت بھی آئی، اور جب مدینہ شریف آ گئے تو قتال کا حکم بھی آیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا، اور وہ جو تجارت چلتی تھی رحلت الشتائی والصیف، سردی گرمی کی تجارت چلتی تھی، اس راستے کو حضور نے بلاک کیا ہے۔ یہ جو آج ہمارے معذرت خانہ رویے کو زیادہ ہی ہو گئے نا، یہ تصور اس لیے آ گیا کہ ہم مرعوب ہو گئے مغرب سے، اور سیرت النبی علیہ السلام کو ہم نے پیچھے کونے میں رکھ دی، اور اس میں سے چند باتوں کا تذکرہ تو ہو جاتا ہے مگر انقلابی جد و جہد کا یہ پہلو بیان میں نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے بدر سے پہلے 8 مہمات تیار کی، 4 میں آپ خود تشریف لے گئے، 4 میں آپ نے صحابہ کو ذمہ دار بنا کر بھیجا، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا اب یہ اقدام 5واں مرحلہ ہے۔ حضور نے کہہ دیا کہ اب تمہاری تجارت کو روکیں گے، تمہاری زندگی اجیرن ہوگی، مراد ہے کہ اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے گی۔ جب تک تیاری چل رہی تو کوئی اقدام نہیں ہوا، اب اللہ کا حکم بھی آ گیا، اب حضور علیہ السلام نے اقدام فرمایا۔ 8 مہمات کے بعد ہے وہ مشہور واقعہ جو بدر کے تعلق سے ہے کہ ابو سفیان بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ، وہ قافلہ ان کا بچ نکلا، اب سامنے سے 1000 کا لشکر کفار کا آ گیا، اور یہ 313 جو اولاً کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، تجارتی قافلے پر نگاہ رکھنے کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا آپس کا ایک مقابلہ ہو جائے، اور اب وہ 5ویں مرحلے اقدام کے نتیجے میں جب چھیڑ چھاڑ ہوئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی گئی تو 6 مرحلے میں انقلابی جد و جہد داخل ہوئی، جہاں پہلا باقاعدہ معرکہ ہمیں بدر کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اور یہ 2 ہجری ہے، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو اگر ہم 6 مراحل کو، پہلے 2 فیزز ہم نے سمجھے، مکہ مکرمہ ایک انقلابی جماعت کی تیاری، اور مدینہ شریف میں اقدام اور باطل سے ٹکراؤ کا معاملہ، اور ان 2 فیزز کو اگر ہم 6 مراحل میں کاؤنٹ کریں تو دعوت، قرآن کے ذریعے توحید کی عملی دعوت، نمبر 2 جو لوگ قبول کرے دعوت کو ان کو منظم جماعت بنانا، نمبر 3 ان کو اللہ والا بنانے کی تربیت دینا، نمبر 4 ہر طرح کے طنز کو، تشدد کو، اور جس طرح کی بھی مصیبتیں آئیں ان کو جھیلنا، برداشت کرنا۔ جب جماعت مضبوط ہو جائے تو مناسب وقت پر اقدام کرنا، 5ویں بات، اور اس اقدام کے نتیجے میں تصادم کا مرحلہ لازماً آئے گا، کیونکہ باطل نظام کے رکھوالے اپنے نظام کو بچانے کے لیے تو میدان میں آئیں گے۔ پھر وہ قتال کا مرحلہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پھر جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن کہتا ہے کہ حق آگے اور باطل مٹ گئے، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے صبر کے حوالے سے بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا کوئی نوجوان اگر اس طرف آتا ہے، دین کے غلبے کی بات اگر ہوتی ہے تو بڑا جذباتی سا وہ ہو جاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں، جیسے خود کچھ بم دھماکوں کا سلسلہ ہے وہ بھی ایک اس کا پہلو ہے، یا اور اس طرح کے جذباتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ بت وہاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو یہ جو صبر کے مراحل ہیں، ان سے فائدہ کیا حاصل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت عملی سوال آپ کا ہے۔ دیکھیے کیونکہ آپ نے کہا نوجوان، تو ظاہر وہ جوان خون میں تو جوش ہوتا ہے نا، اور وہ جب اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ صحیح بات یہ، پھر وہ آؤ نہ دیکھتا نہ تا، اور جا کے وہ بھڑ جاتا ہے۔ یہ جذبہ مبارک ہے، بڑا مبارک ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جذباتیت میں ایک جد و جہد جس کی تیاری کی ابھی اور زیادہ ضرورت ہے، اور وہ تیاری پوری نہ ہو، اور باطل کے رکھوالوں کو اس جذباتیت کے نتیجے میں اس جماعت کے افراد کو کچلنے کا جواز میسر آ جائے۔ تو جذباتیت تو اپنی جگہ، مگر ہم کوئی پائیدار کام کرنا چاہتے ہیں تو جذباتیت کے ساتھ معقولیت کا ہونا بھی، جذبے کے ساتھ ہوشمندی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ خود جواب دیا، جواب آپ نے یہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کس میں دین کا جذبہ ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کس میں دینی غیرت ہوگی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 13 برس تک انہی بتوں کو برداشت کیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اس کے بعد ایک بت بھی آیا، یہ ہے پائیدار کا۔ تو جذباتیت بجا مگر اس کو معقولیت کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور فہم کے مقابلے میں نبی اکرم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو ترجیح دیں، اسی میں خیر ہے، اور اسی کے ہم پابند بھی ہیں، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی بہتر انداز سے دین کی جد و جہد کا کام آگے بڑھ سکے گا۔ رہا یہ سوال کہ صبر کے کیا فائدے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جب مکہ مکرمہ ہے تو آپ کے علم ہے کہ مکے کے 13 برس میکسیمم
125 افراد نے اسلام قبول کیا. اگر کوئی اول پری میچور ایکشن ہو جاتا جذباتیت کے اندر تو یہ جماعت تو اس مکہ مکرمہ میں ہی ان مشرکین کو اس جماعت کو کچلنے کا موقع مل جاتا. تو صبر کا، اس کو صبر محض بھی کہا جاتا ہے، یہ برداشت کرنا جسے کہا، یا صبر ہی صبر جسے کہا جائے گا. اس کا پہلا فائدہ جماعت کے افراد کی تعداد کو بھی بڑھانا اور جماعت کو کا بیس مضبوط کرنا بھی. نمبر 2، جو لوگ ابھی آ چکے ان کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا، ایک دن میں تو انقلاب نہیں آ جاتا، تو تربیت کے مواقع ملیں گے. نمبر 3، دعوت کا کام کرنے کا موقع ملتا رہے گا تاکہ بیس جماعت کا مضبوط ہوتا رہے. نمبر 4، جتنا آج صبر ہی صبر کے مراحل سے گزریں گے تو کل جو اور نسبتاً مشکل مراحل آنے والے ہیں ان کو برداشت کرنے کی بھی ایک تربیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل فوائد ہیں اس صبر ہی صبر کی روش کے، جو بظاہر بڑی کڑوی بات محسوس ہوتی ہے مگر کہتے ہیں نا کڑواہٹ میں تاثیر بھی ہوتی ہے. تو تاثیر اور پائیدار اثرات کے اعتبار سے یہی طرز عمل زیادہ مفید ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دکھائی دیتا ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس صبر ہی صبر چلتا رہے گا ہمیشہ. حضور کے دور میں ایسا بھی نہیں، صبر ایک وقت تک ہے اور جب جماعت تیار ہو گئی تو پھر مناسب موقع پر اقدام. مگر پری میچور ایکشن، مناسب موقع سے پہلے اقدام کرنا، یہ جذباتیت تو ہو سکتی ہے، یہ ہوش مندی نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب جو بیان فرمایا مختصار کے ساتھ، کیا آج کے دور میں بے عینی ہی اس پر عمل ممکن ہے؟ کیا سارے کے سارے مراحل ویسے ہی طے ہوں گے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے. ایک سادہ جواب ہے کہ جی بالکل. جب حضور علیہ السلام کا اسوہ کامل ہے تو جہاں جو حضور نے کیا وہ ہم بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سادہ جواب تو یہ ہے. البتہ ایک سوال ہے اس پر جو آپ نے اپنے سوال میں پیش کیا کہ اگر آج اگر حالات تبدیل ہو گئے ہوں تو کیا ہمیں کہیں کچھ دیکھنا پڑے گا. اس جملے پر جو جواب آتا ہے نا، بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی معذرت خانہ رویہ ہے، کیونکہ آگے میں نے اس کا جواب دینا ہے. بات معذرت خانہ رویے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ حالات کے بدلنے سے حکم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اب جہاں تک حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کے طریقہ کار کو ہم نے 6 مراحل میں تقسیم کیا، آئیے اس کا جائزہ لیں. دعوت آج بھی دینی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. قرآن سے دینی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. توحید کی دینی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں، مسلم معاشروں میں ایک فرق ہو جائے گا. مسلم معاشروں میں آج کلمہ پڑھانے پہ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں. آج کلمہ سمجھ کر کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے میں مشکل آتی ہے نا، تو آج زیادہ فوکس کیا جائے گا کلمے کے تقاضوں کے اعتبار سے جو ہم مسلمانوں سے اللہ رب العالمین کا تقاضا. وہ جب یہ کلپ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا، ہم انفرادی سطح پر تو مسلمان ہیں، اجتماعی سطح پر کافرانہ نظام کے تحت رہ رہے، یہ سمجھانا پڑے گا. تو دعوت وہی جو توحید کی قرآن کے ذریعے. نمبر 2، جماعت آج بھی بنانی ہوگی. اکیلے کے لیے اقامت دین کی جد و جہد کا کام نہیں ہو سکتا، اور حضور علیہ السلام نے بیعت کی بنیاد پر بنائی، ہم بھی بیعت کی بنیاد پر بنائے، اس میں کوئی فرق نہیں. نمبر 3، حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی، تربیت آج بھی ہوگی. فرق صرف یہ ہوگا وہ حضور اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو بھی جو ہے ہم جیسے ہی سارے کیا کریں، لیکن حضور فرما کے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں جی، اور حضور اپنا اسوہ بھی عطا کر گئے. تو حضور بنفس نفیس تو ہمارے درمیان نہیں، مگر آپ کا دیا ہوا قرآن اور آپ کا اسوہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے رہنمائی لے کے تربیت کرنی ہوگی اور اللہ والے بنانے ہوں گے. اس میں بھی کوئی تبدیلی تو نہیں ہے. نظام جن کی تربیت کی جا رہی تھی وہ بھی صحابت ہے، وہ بھی صحابت ہے. اللہ اکبر کبیرہ جی. اور اس جیسی جماعت اب دنیا کو میسر نہیں آ سکتی. مگر کیا کرے، اللہ کہتا ہے انہی کو لینا ہے، اللہ کہتا ہے اسی قرآن کو لینا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میرے ہی اسوہ کو لینا ہے، تو لینا ہے انشاءاللہ. لیکن تربیت تو آج بھی کرنی ہے اور اللہ والے آج بھی پروڈیوس کرنے ہیں، کیونکہ نظام اللہ کا لانا ہے نا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے بھئی. نظام اگر لانا ہے، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، تو تربیت کیسے دی جائے گی؟ چور بنانے کی، ڈاکو بننے کی. لیکن نظام اللہ کا لانا ہے تو بھائی اللہ والے پروڈیوس کرے نا. یہ تربیت آج بھی کرنی. نمبر 4، جب تک مناسب قوت نہیں آتی کہ نظام باطل کو چیلنج کیا جائے، جہاں شریعت کا نفاذ نہیں بلکہ وہ رکاوٹ ہے اس کے اندر، جب تک وہ مرحلہ نہیں تب تک صبر ہی صبر کرنا ہے. طنز کی بات آئے گی، تشدد کی بات آئے گی. آج آپ دیکھیے نا، آج صحیح اسلام کو پریزنٹ کرنے کی بات دیکھیے. آج آپ ذرا میڈیا پر ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے کوئی پردے کی بات تو کر لے، پھر دیکھیے کس طرح اس کے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی. آج داڑھی کا، ٹوپی کا، نبی اکرم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے لباس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا. یہ بنیادی تعلیمات دین کی. اب جو دین کے غلبے کی جد و جہد کی بات کرے گا تو تیار رہیں کہ کیسی بمبارڈمنٹ اس کے اوپر ہوگی. جو لوگ ڈیموکریسی کو خدا کا درجہ دے چکے ہیں، معاذ اللہ کہ جو کچھ بھی وہ ڈیموکریسی ہے، خدا کے احکام بھی پس سے پوچھ چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کر آج آپ غلبہ دین کی جد و جہد کی بات کریں، آج آپ بیعت کی بات کریں، آج آپ شرعیت کی بات کریں، آج ایک امیر کی بات کریں کہ اس کی سموتات ہوگی، پھر دیکھیے کس طرح توپوں کا رخ
وہ تو آئے گا، بالکل آئے گا. یہ تو بھی بڑا ایک ٹھنڈا ماحول ہے کہ میں اور آپ اکیلے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن 2-4 لبرل قسم کے لوگ یہاں پر بیٹھے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو اس پر بھی صبر ہوگا جی. اور اگر دین کی بات کرنے والوں پر زندگی تنگ کی جائے گی تو اس پر بھی صبر ہوگا، اس میں بھی کوئی تبدیلی کا معاملہ نہیں. 5ویں بات، اقدام حضور نے کیا مناسب وقت پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان کی لائف لائن کو حضور علیہ السلام نے چیلنج کیا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں اور وہ سیدھے ہوں. آج بھی کوئی اس طرح کا عمل کرنا پڑے گا جس کو ہمارے اہل علم نے بھی فرمایا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نظام کے رکھوالے ہیں، ان کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑنا پڑے گا. مثال کے طور پر سود کا دھندا چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اسی سارے سودی نظام کے ذریعے باطل نظام کے رکھوالوں کی تجوریاں بھرتی. آپ اٹھ کر یہ کہیں گے، ہم آپ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ اب یہ سود کے دھندے نہیں چلیں گے، یہ بینکوں کا گھیراؤ کریں گے. اول تو اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو اور اللہ کے احکامات کی پامالی کی جا رہی ہو جیسے کہ سود کے دھندے، تو اللہ اور اس کے رسول سے تو جنگ ہو رہی، نہیں چلنے دیں گے اس چیز کو. یہ کوئی اس نوعیت کا معاملہ ہوگا کہ کسی بڑے منکر کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کے روکنے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں گے. یہ بات ذرا ناظرین کو عجیب لگے گی، ارے بھائی لوگ بجلی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، گیس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کیا ہم مر چکے ہیں؟ ہماری دینی غیرت مر چکی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے لیے کھڑے نہ ہوں؟ اور پھر اس ملک کے اندر جو ملک بنا ہی اسلام کے نام. افسوس تو یہ کہ آج اس کی بات کرنی پڑ رہی. تو لائف لائن کو حضور نے ٹچ کیا، تو آج بھی اس وقت کے نظام کے رکھوالوں کو اگر ہم نے کچھ ان کے گھروں سے نکالنا ہے تو کسی لائف لائن والے پوائنٹ کو ہمیں پن پوائنٹ کر کے اس کو چھیڑنا تو پڑے گا. جب چھیڑ ہوگی تو معاف کیجیے گا اگلا لفظ ہے وہ چھاڑ کا معاملہ بھی آئے گا. جب تجارتی قافلے پر نگاہ رکھی گئی تو وہاں سے بھی ابو جہل اپنے 1000 کو لشکر کو لے کر نکل کر تو آیا، وہ تو خیر کفار تھے. اس وقت بھی جو مسلمان معاشروں کے اندر نظام کو چلانے والے، ان کے مفادات پر اگر ضرب پڑے گی تو وہ اس طرح کی انقلابی جماعت کو کچلنے کے لیے کھڑے تو ہوں گے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں ایک بہت بڑا فرق یہ واقع ہو گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے عہد میں تو قتال ہوا ہے، ہم نے بھی وہی گنوایا، قرآن بھی وہی کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد اور ہمارے عہد میں بڑا فرق واقع ہو گیا. وہ کیا؟ وہاں سامنے مشرکین و کفار تھے. آج مسلمان معاشروں میں اگر یہ کام ہم نے کرنے تو سامنے کون ہے؟ مسلمان. حکمران بھی کلمہ پڑھتے ہیں، افواج بھی کلمہ پڑھتی ہیں، دیگر ریاستی ادارے کے حضرات بھی سب مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ پڑھتے ہیں. تو نمبر 2، حضور علیہ السلام کے عہد کے اندر عسکری طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہیں تھا. کیا مطلب؟ اس طرح اگر 500 تلواریں ہیں کفار کے پاس مثال کے طور پر، چلو مسلمانوں کے پاس 50 ہوں گی، ہیں تو تلوار نا. آج کیا ہوگی؟ جو عوام تقریباً نہتے ہیں. آپ کو مجھے لائسنس ملتا ہے اسلحے کا؟ نہیں مل سکتا نا، بدماشوں کو دے دیا گیا. لوٹ مار کرنے والے تو بغیر لائسنس کے مار رہے ہوتے ہیں. شریف آدمی لائن میں لگ کر پیسے دے کر ٹیکس دے کے لینا چاہے بھی تو نہیں ملتا، کچھ ہے جس کے پاس. اور حکمرانوں کے پاس تو جناب ایئر فورس بھی ہے اور جناب اسٹینڈنگ آرمیز بھی ہیں اور سارے اسلحے کے پورے خزانے بھی موجود ہیں. تو وہ امبیلنس کا معاملہ ہو گیا. تو 2 بنیادی باتیں، نمبر 1 سامنے تو مسلمان ہیں، اور نمبر 2 اگر عسکری قوت کا معاملہ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر میچ ہی نہیں عوام کا حکمرانوں کے ساتھ. چنانچہ فقہا بھی فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی خاص طور پر، کہ ایسے حالات کے اندر پھر مسلمانوں کے معاشروں میں عوام الناس میں اگر کوئی تحریک برپا ہو تو مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج مناسب نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی گردن اڑانا آسان بات نہیں. باقی اس کی جو فقہی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ تو اپنے مقام پر. اصولی بات یہ کہ یہ جو مرحلہ چھٹا، جب دو بدو معاملہ آ جائے گا تو مسلمان عوام کے سامنے مسلمان حکمراں ہی ہوں گے. تو کیا یہاں پر قتال کرنا فیزیبل ہے؟ نہیں، فیزیبل نہیں ہے. مسلمان کی گردن اڑانا آسان نہیں. فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب حکمراں کھلم کھلا کفر کا حکم دے رہے ہوں اور جو جماعت کھڑی ہوئی ہے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، اس کے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری اتنی کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان کو اوور تھرو کر دیں گے، پھر تو کوئی گنجائش بنتی ہے، مگر اس وقت وہ حالات دکھائی نہیں دیتے. تو اس مقام پر ایک اجتہادی رائے اختیار کرنا ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہم کسی منکر کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں، پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک. میں الفاظ دوبارہ دہرانا چاہوں گا، پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک شریعت کے احکام کے نفاذ کے لیے. ایک دم تو نہیں ہوگا تو کسی ایک منکر کو لے کر کھڑے ہوں جس کا سب پر اتفاق و سود، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک حرام. بے حیائی سب کے نزدیک حرام، شراب سب کے نزدیک حرام، جوا سب کے نزدیک حرام. آپ کہیں زکوٰۃ کا نظام لے کر آؤ سب مانیں گے، آپ کہیں عشر کا نظام لے کر آؤ سب مانیں گے، سب کے متفقون علیہ باتیں. ایسے کسی موضوع کو لے کر، عنوان کو لے کر کھڑے ہو کر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے. جان دینے کے لیے تیار رہیں، لیکن جان لینے کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ سامنے کلمہ گو مسلمان ہیں. اور اس کے تعلق سے
اجازت نہیں بنتی فقہا کی طرف سے اور موضوع بھی نہیں ہے. اس مرحلے میں یہ تبدیلی کا معاملہ ہوگا. باقی تمام مراحل جو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں تھے وہ آج بھی ان کو اختیار کیا جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صاحب آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کیا یہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے یا دیگر علماء کی جانب سے بھی ایسی کوئی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا بہت عملی سوال ہے. جزاک اللہ خیرن. آج تیسری مرتبہ میں جزاک اللہ خیرن آپ سے کہہ رہا ہوں. ناظرین کرام بہت توجہ سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم ان کا ذکر بھی آ گیا, ہم بھی کچھ بات کرتے ہیں میڈیا پر تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ذرا آپ لوگ جذباتی زیادہ ہو یا آپ نے کوئی ذرا بڑا چڑھا کر دین کو پیش کر دیا. وہ اللہ کے بندوں یہ اللہ کے دین کے تقاضے ہیں اور امت کے اسلاف نے ان باتوں کو واضح کیا. کبھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو نہ مسلمانوں کی دنیا کے معاملات سدھر سکتے نہ مسلمانوں کے آخرت کے معاملات سدھر سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ نظام خلافت کیا ہے یا خلافت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تمام امور جو حضور علیہ السلام انجام دے رہے تھے اب ان کی ختم نبوت کے بعد ان کو انجام دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری. اب سوال ہے کیا حضور نے سے نماز پڑھائی ہے, صرف زکوٰۃ کے احکام بتائیں, صرف روزہ رکھ کر دکھایا, یا حضور نے جہاد و قتال کے مراحل بھی طے کر کے اللہ کا دین غالب کیا؟ کیا حضور نے عدالتی فیصلے نہیں فرمائے, سزاؤں کا نفاذ نہیں فرمایا, اینڈ سو آن. تو آج حضور کی نیابت کرتے ہوئے کام ہم پر کرنا فرض ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تقریباً 9 برس پہلے 2010 میں اپریل میں انہی دنوں میں جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مکتبہ دیوبند کے 250 علماء جن میں چوٹی کے علماء جن میں سے اکثر حضرات حیات ہیں ماشاءاللہ, مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب ہیں, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور بھی بزرگ تھے. اسی طرح مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو مکتبہ دیوبند کے علماء کی قیادت بھی, علمی قیادت بھی اور سیاسی قیادت کے افراد بھی موجود تھے. مولانا سمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے جو سیاست کے میدان کے بھی آدمی تھے. ان حضرات کا 2-2.5 دن کا اجلاس ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ان کا ڈیکلیریشن تھا, جو ان کی ایک قرارداد پاس ہوئی, اس میں ایک بات یہ تھی کہ پاکستان کی جتنے مسائل, 2010 کی بات کر رہا ہوں, جتنے مسائل ہیں سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا اور یہاں اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا ہے, شریعت نافذ نہیں کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے اور سیاسی جماعتیں بھی اور دینی جماعتیں بھی پرامن غیر مسلح تحریک چلائیں تاکہ اس ملک میں شریعت نافذ ہو سکے. پرامن غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے جو بات ڈاکٹر اسرار صاحب برسوں سے 80 سے کہتے چلے آ رہے تھے, جب ان کا انتقال ہوا ہے 14 اپریل 2010 کو تو 15 اپریل کو یہ اجتماع مکمل ہوا اور وہاں پر اسی بات پر جو ہے وہ علماء کا اتفاق ہوا. چلیے 2010 کی بات ہو گئی. ہمارے عہد میں مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی یہ نتیجہ بیان فرماتے ہیں بہت کہ بھائی ہمیں شریعت کے نفاذ کے لیے کوئی تحریک برپا کرنی چاہیے. یہ ان کے بیانات 2018 کے سال میں ہمارے سامنے آئے ہیں. تو ایسا نہیں کہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب یہ باتیں کرتے رہے رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ ہم بہت سارے علماء کو اور بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اور فقہا کا ایک اصول بھی سمجھ لیں. فقہا کہتے ہیں مقدمۃ الواجبی واجبۃ. یہ جو کہتے ہیں نا آپ لوگ جذبات میں زیادہ کہتے ہیں, ارے بھائی فقہا کی اپنی اصطلاحات ہیں. فقہا کہتے ہیں ایک فرض اور واجب عمل ہے. فرض و واجب اکثر فقہا کے ایک ہی معنی دیتا ہے. فرض کوئی عمل ہے, اس کو کرنے کے لیے کوئی شرط پہلے ہے تو وہ شرط بھی فرض ہو جائے گی. نماز فرض ہے, وضو شرط ہے. کیا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو وضو بھی فرض ہو جائے گا نا. اللہ کہتا ہے کہ میری شریعت نافذ کرو. اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ قصاص میں قانون جو ہے وہ سزا دی جائے گی قاتل کو. اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کا وصولی کا معاملہ ہونا چاہیے. کیا یہ احکامات اللہ کی زمین پر اس کے دین کے نفاذ کے بغیر ممکن العمل ہیں؟ نہیں. تو اب دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. تو فقہا اس انداز سے سمجھاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تنظیم اسلامی بھی قائم کی, ہم بھی اس میں شامل الحمدللہ. یہ تو ہم برسوں سے وہی بات بیان کر رہے ہیں جو 14 صدیوں کی تاریخ سے امت کے اسلاف سے ثابت شدہ بات ہے اور قرآن حکیم اور اللہ کے نبی کی سیرت سے بھی ثابت شدہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بات آپ نے کی ہے, ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو اس حوالے سے ہم ایک جو ریسنٹ جو کلپ ہے حضرت مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ کا, وہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہم دکھا دیں اپنے ناظرین کو تاکہ بات مکمل ہو سکے. جزاک اللہ شیخ صاحب, آج بڑی جامع گفتگو ہماری رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی اور ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں.
محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بیان کردہ تعلق کی بنیادوں کو مزید آگے بڑھایا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بحیثیت امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اور آپ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں اور اس کا عملی طریقہ کار کیا ہوگا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔